اچھا جی، راشد صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے اسٹیج کے اوپر لو. راشد بھائی آپ کی باری آ گئی. امجد بھائی اسٹیج خالی کرتے چاہیے. جی راشد بھائی اسٹیج پہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. پہلے میری آواز نہیں آ رہی تھی، ابھی شاید آ رہی ہے. ہاں بالکل، بہت پیاری آواز آ رہی ہے. کیا دینا چاہیں گے؟ میں کہنا چاہوں گا تھوڑا سب سے الگ بات میں بولنا چاہوں گا، شاید آپ کو بری بھی لگے. سب سے الگ اور سب سے جدا، ویوز کا ٹپلٹ. واہ بھائی واہ. جی کیونکہ آپ کا نام سر بساوت ہے کہ کیا ہے؟ جو آپ کو اچھا لگے مجھے پکار لیجیے. اوکے. میں 2-4 دن ایک ہفتے سے کبھی بھی میں یوٹیوب ہو فیس بک کو کھولتا ہوں نا، تو یہی مجھے سامنے آ جاتا ہے کہ 20 تاریخ کو ڈیبیٹ ہونے والی ہے. پھر اس کے کامنٹس دیکھیں تو انشاءاللہ ماشاءاللہ پورا مطلب اس طرح کے ہمارے کمیونٹی کی طرف سے ہوتا ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چلو خدا نہ خواستہ مفتی صاحب 19-20 ہو بھی گئے تو کیا ہمارے اللہ کا وجود ختم ہو جائے گا؟ اس طرح سے ایک دم جشن کے جیسا اس چیز کو لینے کی کیا ضرورت ہے؟ جی ابن داؤد بھائی کے اوپر کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ مجھے سوال اتنا کوئی صحیح سمجھ بھائی نہیں کہہ رہے ہیں کہ جب میں روزانہ اپنا فیس بک کھول رہا ہوں یا یوٹیوب کھول رہا ہوں ایک ہفتے سے، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے الگورتھم میں مفتی شمائل احمد ندوی صاحب کی ڈیبیٹ کے بارے میں ذکر آ رہا ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو اس کو جشن کی طرح کیوں دیکھا جا رہا ہے جیسے کوئی عید کا سما ہے؟ ایک تو میرا خیال ہے اس لیے دیکھا جا رہا ہے کیونکہ یہ لوگ، یہ اختر صاحب جو ہیں، ان کو پن ڈاؤن کرنے کی کافی کوشش میں تھے کہ آپ اگر اسپوکس پرسن بنے ہوئے ہیں، آپ ایکو چیمبر نہ بنائیں، آپ آئیں جو نالجبل لوگ ہیں، جو طالب علم ہیں، جو آپ کی باتوں کا جواب دے سکتے ہیں، آپ ان کے سامنے آ کے آپ بات رکھیں. ایک تو یہ. دوسرا آئی تھنک دوسری بہت جو اہم بات ہے جس میں بسادت بھائی نے شروع سے ایک بات ہائی لائٹ کی ہے کہ جو مفتی شمائل ندوی صاحب کو جانتے ہیں وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ یہ کتنے ویل اکوپڈ ہیں اس سبجیکٹ کے لیے، اس ڈبیٹ کے لیے. تو اس لیے جو ان باتوں کو سمجھتے ہیں وہ بہت زیادہ خوش ہوئیں گے اور وہ چاہیں گے کہ یہ دیکھیں. آپ نے یہ کہاوت سنی ہوگی، اندھوں میں کانا راجا. آپ نے یہ کہاوت آپ نے سنی ہوئی ہے؟ جی جی بالکل. جی. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کانٹیکس میں مطلب یہ ہوا کہ جاوید اختر صاحب جو ہیں وہ اندھوں میں کانا راجا بنے اور لوگ اس اندھے بتا دیں ایسم کے بھائی، اندھے کون تھے یہ بھی بتا دیں آپ. جی آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے راشد صاحب. دیکھیں راشد صاحب مدعا یہ ہے کہ لوگ جو جشن منا رہے ہیں نا، وہ لوگوں کو پتہ ہے کہ جشن کیوں منانا چاہیے. جس طرح کئی بہت سارے مذاہب کے تہوار آتے ہیں، دھرموں کے تہوار آتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ جو ہمارا یعنی کہ کرسمس کے اوپر اگر کوئی ناچ رہا ہے نا یا کوئی گیت گا رہا ہے تو ایک مسلمان کو نہیں دیکھیں گے آپ، ایک یہودی کو تو بالکل نہیں دیکھیں گے. مسلمان کو تو شاید دیکھ لیں آپ، کہیں نہ کوئی عالم گنجائش نکال لیں. ٹھیک ہے جی، آج کے دور میں اس طرح کے لوگ بھی آ رہے ہیں، لیکن ایک یہودی کو نہیں دیکھیں گے، ایک ہندو کو بھی شاید آپ نہ دیکھیں کرسمس مناتے ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے برتھ ڈے کیک کاٹتے ہوئے. تو جب آپ اس سے پوچھیں گے عیسائی سے، تو عیسائی کو پتا ہوگا کہ میں کیوں منا رہا ہوں، میرے لیے کیوں خوشی کا دن ہے. تو جو لوگ ماشاء اللہ سبحان اللہ الحمدللہ لکھ رہے ہیں، ان کو یہ معلوم ہے کہ ہمارے لیے کیوں خوشی کا دن ہے. اور اس بات کو میں نے، اگر آپ نے اسٹریم شروع سے دیکھی ہو تو میں نے اس کو جی راشد بھائی مجھے آپ نے سوال کیا ہے نا، آپ نے سوال کیا ہے، بات کرنے کا موقع دیں پیارے بھائی. ٹھیک ہے. اور اس بات کو میں نے بالکل اسٹریم کے شروع کے اندر یہ بات رکھی تھی، مجھے نہیں پتا آپ نے اسٹریم دیکھی یا نہیں دیکھی، کہ جاوید اختر صاحب ایک انفلوئنشل پرسن ہے، یعنی کہ ایک ایسی پرسنالٹی ہے جو اثر رکھتی ہے ہندوستان کے اندر اپنا، اردو ادب کے حوالے سے، اس طرح نیشنل میڈیا کے حوالے سے، بالی ووڈ کے حوالے سے، نغمہ نگاری کے حوالے سے لوگ ان سے متاثر ہیں. یعنی کہ غیر مسلم تو کیا، مسلمان بھی متاثر ہیں. تو جب وہ کچھ باتیں ہیں وہ ایسی کرتے ہیں محفل کے اندر بیٹھ کے، جو مسلمان کے وہ کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے مسلمانوں کے افکار جو ہیں، جو ان کی فکریں ہیں، وہ ان کے اوپر ضرب لگتی ہے. ٹھیک ہے. ایک تو ہوتا ہے بندے کے کرٹیکزم کرنا، تنقید کرنا کہ یار یہ میں نہیں مانتا، یا میں نہیں نہیں جانتا. ایک ہوتا ہے تصحیح کرنا، مذاق اڑانا، اور مذاق اڑانے کے بعد رفو چکر ہو جانا.
یعنی لوگوں کے دلوں میں شک و شبہات ڈال رہے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے ہمارے گھر میں ہو سکتا ہے یہ ماحول پیدا نہ ہوا ہو کہ جاوید صاحب کی حرکتیں دیکھ کے کوئی جو ہے وہ ملحد بن گیا ہو یا تشکیک کا شکار ہو گیا ہو, لیکن جن کے گھر کے اندر یہ معاملہ ہوا ہے یا جو ایسے لوگ جانتے ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ الحاد کا یا ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں یا اللہ کی ایگزسٹنس پہ اس کے وجود کے اوپر سوال کر رہے ہیں, تو وہ لوگ اس کی اہمیت جانتے ہیں, اور یہ وہی لوگ ہیں جو ماشاء اللہ سبحان اللہ کی تمہید باندھ رہے ہیں. I hope I made you understand what I'm trying to say. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا کہنے کا یہ مقصد یہ بھی تھا کہ جاوید صاحب نے جو کیا ٹھیک ہے, وہ ہر مذہب کے بارے میں وہ غلط ہی بولتے ہیں, صرف اسلام کے بارے میں نہیں, ہر مذہب کے بارے میں غلط بولتے ہیں, لیکن ان کا کچھ پازیٹیو چیز بھی دیکھنی چاہیے کہ جو انہوں اردو کی بہت زیادہ خدمت کیا ہے. ویسا خدمت میں خاص اردو کے لیے میں مفتی صاحب کے اس میں نہیں دیکھا کبھی انہوں نے اردو کی اتنی خدمت کی ہو. مجھے ایک بات بتائیں راشد بھائی, اردو زبان کی مجھے ایک بات بتائیں, قرآن و سنت میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ اردو کی خدمت کرنے والے کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے, اس سے ڈیبیٹ نہیں کر سکتے؟ نہیں کیوں نہیں کر, ڈیبیٹ تو کرنی ہی چاہیے, لیکن اس سے ثابت کچھ نہیں ہو کر پائیں گے. ہم تنقید کر رہے ہیں تو تنقید برائے تنقید تھوڑی, تنقید برائے اصلاح کر رہے ہیں. ہم ان کو انوائٹ کر رہے ہیں. ہمارا آرگیومنٹ ہی سارا یہی ہے کہ اسلام نے بھی تنقید کی دیگر مذاہب کی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اگر آپ پڑھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ تنقید کیا کرتے تھے, یہودی نصارہ تنقید کیا کرتے تھے. ایک ہوتی تنقید اور ایک ہوتی تضحیق, یعنی کہ کرٹیکزم کرنا از ون تھنگ, مذاق اڑانا از اندر تھنگ. تو بندہ اردو کی خدمت کر رہا ہو, انگریزی کی خدمت کر رہا ہو, سندھی کی کر رہا ہو, بلوچی کی کر رہا ہو, سنسکرت کی کر رہا ہو, یا کسی اور رشین کی کر رہا ہو, اگر وہ میرے مذہب کا مذاق اڑائے گا, تضحیق کرے گا, ٹھیک ہے, مزاح کرے گا اس کے ساتھ, تو میں کہوں گا ایسی کی تیسی. کوئی میرے باپ کا مذاق اڑا رہا ہے لیکن اردو کی خدمت کر رہا ہے, تو میں یہ کہوں گا کہ یار میرے باپ کا تو مذاق اڑا رہا ہے لیکن اردو کی خدمت کر رہا ہے, اس سے بڑا بے غیرت آدمی نہیں ہو سکتا. تو یہ اٹ ڈیپینڈز آن غیرت. ایک ہوتی ہے اپنی نفسانی غیرت کہ آپ کی جو ہے اپنی ذات سے ریلیٹڈ کوئی غیرت ہوتی ہے, اور ایک ہوتی ہے روحانی غیرت کہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یا قرآن کے حوالے سے, یہ روحانی غیرت ہے. اس کا بھی ایک الگ لیول ہوتا ہے. تو یہ چیز سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ اردو کی خدمت ہو رہی ہے, اردو کی خدمت ان کی اپنی جگہ, ان کو اس چیز کو اس کا ریوارڈ ملے گا. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتے ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان, کہ احسان کے بدلے, یعنی کہ احسان کی جگہ احسان کا بدلہ اور کیا ہو سکتا ہے, تو وہ احسان کا بدلہ ان کو ملے گا, ان کو مل رہا ہے. آپ جیسے لوگ آ رہے ہیں جوائن کر رہے ہیں کہ اردو کی بڑی خدمت کی ہے, آپ جیسے لاکھوں لوگ ہوں گے جو ان کی اردو کی خدمت کی تعریف کر رہے ہیں, انہوں نے کام کیا, لوگ تعریف کر رہے ہیں, ان کو جزا مل گئی اس کی. اس کا قدر مطلب یہ نہیں ہے کہ کیونکہ انہوں نے اردو کی خدمت کی ہے تو ان سے ڈیبیٹ نہیں کی جائے, ڈسکشن نہیں کیے جائے, یا لوگ ماشاءاللہ کہنا چھوڑ دیں, ماشاءاللہ سبحان اللہ کہنا چھوڑ دیں. مطلب کیوں تکلیف ہو رہی ہے آپ کو اس پر کہ لوگ ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں, ڈیبیٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ مفتی صاحب خدا نخواستہ بول رہا ہوں, نعوذ باللہ, خدا نخواستہ مفتی صاحب آگے پیچھے کچھ ہو گئے تو ہمارے اللہ کا وجود ختم ہو جائے گا اس چیز سے. مطلب یہ مجھے آرگیومنٹ ہی سمجھ میں نہیں آیا آپ کا. مطلب ڈیبیٹ کرنے کا کیا فائدہ ہے وہ مجھے بتائیں نا. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے میری گفتگو کیونکہ میں کچھ دن پہلے ایک ملید سے بات کر رہا تھا. آپ نے سنی میری گفتگو, آپ نے سنی اتنی دیر سے جو میں کہہ رہا تھا, بات کر رہا تھا. جی 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 سن لیا میں نے. میں مطلب مین پوائنٹ پہ میں آ رہا تھا. میں نے کیا کہا راشد بھائی, میں نے کیا کہا مجھے بتائیے گا. یہی کہ مطلب کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی مذاق اڑائے ایسا کرے تو برداشت نہیں ہوگی. پوائنٹ یہی ہے مین کہنے کا مطلب یہی ہے. صرف یہ تو نہیں کہا میں نے تو بہت ساری باتیں کی, آپ کو یاد ہی نہیں, آپ نے غور ہی نہیں کیا, آپ اپنے پوائنٹ لے کے بیٹھے ہیں. بس مجھے یہ کہنا ہے اسٹیج پہ جا کے میں نے بات کہی تھی کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لوگ تشکیک کا شکار ہو رہے ہیں, اور یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ بھئی آپ کے سرزمین کے اندر ایک ایسا شخص ہے جو معروف ہے, جس کو لوگ جانتے ہیں, وہ آپ کے ذہنوں کے اندر تضحیق کے ذریعے شک و شبہات پیدا کر رہا ہے. تو ایک ایسا شخص جس کے اوپر مفتی یاسین الدین الواحدی صاحب جیسا ڈیبیٹر, جیسا جو ہے مفکر, جیسا جو ہے عالم اعتماد کر کے آگے کر رہا ہے کہ آپ اپنے افکار اس کے سامنے رکھیں, اس سے سوال کریں خدا کے وجود کے حوالے سے, تاکہ ہمارے لوگوں کے جو ذہنوں کے اندر تشکیک آ گئی ہے وہ ایک عالم آگے کلیئر کرے. اور کوئی عالم ایسا نہیں ہے کہ جو ہے وہ سڑک سے اٹھا لیا اس کو یا کسی مدرسے سے لے کر آ گئے. ایک ان کی شخصیت تو بہت بڑی ہے. ایگزیکٹلی نا. تو یہ ہائپوتھیٹیکل میں جانا کہ بھائی وہ ہار گئے تو پھر کہ اللہ کا وجود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا وجود ثابت نہیں ہو پائے گا, اللہ تعالیٰ ایگزسٹنس. لیکن وہ تبلیغ جاوید صاحب کہاں تبلیغ کہاں بیکار بات ہے نا یہ راشد بھائی, یہ بیکار بات ہے. ویسے بھی وہ ڈیبیٹر نہیں ہے, وہ اسپیچر ہے. وہ بولتے ہیں, ڈیبیٹ کبھی انہوں نے کیا نہیں ہے, شاید کبھی کیا ہو تو مجھے آئیڈیا نہیں ہے اس چیز کا. چلیے کوئی بات نہیں ہے, شاید میری بات بری لگے, سوری. نہیں, آپ کی بات بری نہیں لگی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کو بات سمجھ میں آئی نہیں آئی یا میں سمجھا نہیں پا رہا.
کوئی اور سمجھا دے میری سر میری بات آپ سن نہیں رہے. میں بولنا چاہتا ہوں, میں کچھ دن پہلے ایک مولد سے بات کر رہا تھا, تو انہوں نے مجھے ایک یہ دیا تھا, ایک بات کہی تھی جو مجھے تھوڑا پن پوائنٹ لگی, وہ صحیح بات لگی, یہ وہ میں کلیئر کرنا چاہتا تھا اور کچھ نہیں. مجھے وہاں تک آپ پہنچنے نہیں دے رہے تھے. کیا کہی؟ وہ بول رہے تھے کہ جتنے بھی ہمارے مفتیز اور مولاناز ہیں نا, ان کا روزگار دیکھو کیا ہے, وہ اپنے روزگار کے بارے میں بولتے ہیں, ان کو دین دنیا سے کوئی فکر نہیں ہے. جو بھی مفتی اس طرح کی کر رہا ہے نا, میں تو یہ مفتی سمیع صاحب کو نہیں پہچانتا ہوں, میں جانتا بھی نہیں ہوں. مجھے ایک بات بتائیں, واضح صاحب کو جانتا ہوں, گامدی صاحب کو جانتا ہوں, ذاکر نائک صاحب کو جانتا ہوں. راشد بھائی چھوڑیں اس کی ایسی کی تیسی, آپ اس کو یہاں پہ لے کے ہم سے آگے سوال کروائیں نا. وہ آپ سے کہیں کہ یار یہ میرے پاس بندے ہیں, ان سے جا کے سوال کرو, یہ اسلام کے ٹھیکیدار بنتے ہیں. نہیں, انہوں نے میرے دل میں وسوسہ ڈال دیا ہے, تو آپ کلیئر تو کر دیجیے ایک بار. ہاں, وسوسہ ڈالنے والے کو لاؤ نا. جب وسوسہ ڈالنے والے کو ہم کلیئر کریں گے تو آپ کا بھی آٹومیٹکلی کلیئر ہو جائے گا میرے بھائی, سمجھے؟ وہ ہمارے اس شیطانی وسوسے کو لے کے آ جاؤ ہمارے پاس. وہ ہمارے کہنے سے نہیں آئے گا نا, وہ نہیں آئے گا نا, وہ شیطان ہے اس لیے نہیں آئے گا. وہ ڈرپوک ہے, بزدل ہے, کائر ہے. اس کو کہنا کہ تو کائر ہے, کہ تجھے پتا ہے کہ یار میں جواب نہیں دے سکوں گا تیری بات کا, تو اس لیے تو مجھے میرے ذہن میں وسوسہ ڈال رہا ہے, میرے دل میں وسوسہ ڈال رہا ہے. جاؤ ان سے بات کر جن کو اس بارے میں معلومات ہے. وہ نہیں آئے گا, اس کو پتا ہے میری ایسی کی تیسی ہو جائے گی, سارا گیم پلان فیل ہو جائے گا میرا. یہی تو وجہ ہے جاوید اختر مفتی یاسین ندوی الوادی صاحب کے سامنے نہیں بیٹھ رہے, کہ وہ سمجھ رہے ہیں مفتی شمائل احمد ندوی صاحب کو نوجوان بندہ. وہ تو اس لیول کے, جاوید صاحب اس لیول کے نہیں ہیں. اچھا ایک سیکنڈ, جس لیول کے بھی ہیں, ریگارڈلیس جس لیول کے بھی ہیں, وہ جو بندہ وسوسہ ڈال رہے ہیں آپ اس کو لے کے آئے یہاں پہ, اس سے بولے کائر. کہ بندہ جو آپ نہیں آ رہے ہو, وہاں پہ ایک بندہ ہے بسالت نام کا, وہ آپ کو کائر کہہ رہا تھا. ذرا جا کے آپ اس کے دل میں بھی وسوسہ ڈالو, اس کو کریں ذرا پرووک کریں, لے کر آئے یہاں پہ. ہم تو انتظار کرتے ہیں ایسے لوگوں کا. جی مجھے ڈاکیا مت بنائیے. اس نے مجھے یہ ایک بات بولی تھی جو میں آپ سے کلیئر کرنا چاہ رہا تھا. باقی آپ کو جواب دینا ہے نہیں دینا ہے وہ الگ بات ہے. راشد بھائی ڈیڑھ ہوشیاری نہیں کرنی. ڈاکیا بن کے آ رہا ہے میرے پاس, ڈاکیا بن کے میرے پاس آ رہا ہے کہ میرے دل میں وسوسہ ڈال دیا اس نے, اور کہہ رہا ہے مجھے ڈاکیا نہیں بنتا. تمہاری ایسی کی تیسی, نکلے یہاں سے. جی حسن کی بھائی, سوری یو وانٹڈ ٹو سے سم تھنگ. نہیں, میں اب بندہ گیا تو بات بھی گئی. یہاں پہ کمنٹ آیا تھا, میں ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہ رہا تھا, لیکن یہ بہت تکبر ہے. And I was actually about to ask him about ایمان مفسر. میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا, ان کا ڈاکیا آپ کس لیے بن کے آئے تھے, انہوں نے کیا دیا تھا؟ یہی تو ہم پوچھ رہے ہیں کہ ان کا ڈاکیا بنا ہے, ہمارا ڈاکیا نہیں بن رہا. 500 روپیہ. مطلب اسٹوپیڈٹی کی حد ذرا دیکھو. بندہ پوچھے کہ بھائی میں کسی مولد سے بات کر رہا تھا, اچھا سب سے پہلے تو پھر ہم آپ کو اسکیل پہ ڈالتے ہو نا کہ بھائی آپ کتنا پانی میں ہو کہ آپ مولدوں سے جا کے بات کر رہے ہو. Who are you? What do you know? اور پھر وہی والی بات کہ ڈاکیا بن کے آ گئے, مجھے ڈاکیا نہ بنا. واہ, بیوٹیفل. It was amazing how this guy was trying to save that person. یار نہیں, اس کو کچھ مت کہنا. ہاں, میرے کہنے سے نہیں آئے گا. واہ, میرے کہنے سے نہیں, اس کے کہنے سے تم آ گئے ہو, اس کے کہنے سے تمہارے کہنے سے وہ بھی گئے. واہ, اور کہہ رہے ہیں مجھے ڈاکیا نہ بناؤ. واہ, بیوٹیفل. ایسی کی تیسی تمہاری. باپ کو پوچھا کرو, باپ کو اپنے. ویسے تو یہ باپ والی اسٹریم نہیں ہے, باپ سے کہنا ابھی ٹائم نہیں ہے. اپنے باپ سے کسی اور اسٹریم پہ آنا, کہنا وہاں تمہارا باپ بیٹھا ہوا ہے. اپنے باپ سے کہنا تمہارا باپ بیٹھتا ہے وہاں پہ, اور ایک باپ نہیں بہت سارے. ٹھیک ہے جی, چلیں خیر بار. سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت